اور نہیں توڑتے وہ اس کا وعدے کو، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جو حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں کہ ملایا جائے، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں وہ برے عذاب کا۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 20 اور 21 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عقل مند لوگوں کی مختلف نشانیاں اگلی آیات مقدسہ میں بیان کی جا رہی ہیں، تو ان نشانیوں میں سے چند نشانیاں ان دو آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ عقل مند بندے کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد معاہدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سے ہم نے کئی سارے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو عالم ارواح میں عہد الست جسے کہتے ہیں وہ وعدہ ہم سب نے کیا ہوا ہے۔ جتنی بھی روحیں اللہ پاک نے انسانوں کی پیدا فرمائی ہیں، سب کی سب نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو رب ہر انسان مان چکا ہے، چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد منکر بن جائے یا مانتا رہے۔ اور جتنے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، وہ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے ہے، اسی کی پاسداری کرانے کے لیے ہے کہ اے بندے، تو چونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے عالم ارواح میں کہ میرا پالنے والا تو ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو اب اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء نے عملی طریقہ بتلایا اور کتابوں نے علمی طریقہ بتلایا۔ تو علماً اور عملاً دونوں طریقوں سے ہمیں بتایا گیا کہ تم نے اپنے رب سے رب ہونے کا جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ تم نے اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر جس وقت ہر مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی عہد کیا ہے کہ ہم قابل عبادت، لائق عبادت صرف اور صرف اے اللہ تجھے ہی سمجھتے ہیں، اور ہماری زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہوگا، جو طرز ہوگا، جو طریقہ ہوگا، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے عہد ہے، یہ بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا۔ اسی کو قرآن نے اور جگہ پر کہا ہے کہ ایمان والے اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کو بیچ چکے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی سے جنت لے چکے ہیں۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر چکے ہیں۔ جیسے ہم بیع شراء کا ایک معاہدہ، عہد، معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایک معاملہ کر چکے ہیں کہ یا اللہ میری جان پر، میرے مال پر دنیا میں تیری مرضی چلے گی، اس کے بدلے مجھے چاہیے تیری جنت۔ تو اس لیے کہ اللہ پاک ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ پاک بیچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے جنت بیچ چکا ہے، اور ان کی جانیں اور ان کی مال اللہ پاک خرید چکا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نسبت اللہ نے بندے کی طرف نہیں کی کہ بندے نے میرے سے جنت خریدی، بلکہ فرمایا بندے سے میں نے اس کی جان و مال خریدی اور اس کو جنت دی۔ اللہ نے اپنے آپ کو مشتری بنایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ پاک ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید چکا ہے۔ کتنی بڑی نسبت ہی ایسی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔
تو اس لیے ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس عہد کو، اس معاہدے کو، اس بات کو پورا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دوسرے انداز میں کہیں، ایمان والا، عقل والا وہ ہے جو اپنے پڑھے ہوئے کلمے کی لاج رکھتا ہے۔ وہ عقل والا نہیں ہے جو کلمے کی لاج نہیں رکھتا۔ عقل والا وہ ہے جو کلمے کی لاج رکھتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی معاملہ آ جائے، کہتے دیکھو جی میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، بس میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، اس لیے میں سود کے قریب نہیں آ سکتا، میں رشوت کے قریب نہیں آ سکتا، میں جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی نافرمانی ہو، بغاوت ہو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، تو وہ فوراً یہی کہے گا بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے، بس کلمے والی بات آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے ایمان والا، عقل والا، اس کی ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر سیکھا الذین یوفون مضارع کا، یعنی حال و استقبال، اب ہمیشہ ان کا یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہے کہ کبھی بھی وہ اس کے خلاف نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ سے کیے ہوئے پختہ میثاق کو وہ نہیں توڑتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب میثاق کے اندر اللہ پاک نے روح سے ایک میثاق یہ لیا ہے کہ جس روح کے زمانے میں جو نبی وقت ہوگا وہ اس کی اتباع کرے گا۔ اللہ نے یہ بھی ہر روح سے معاہدہ دیا، یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ بھی حتیٰ کہ نبیوں سے بھی لیا ہے، ان کی امتوں سے بھی لیا ہے کہ جس روح کے زمانے میں جو نبی وقت ہوگا اس کی وہ اتباع کرے گا۔ یہ وعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں۔ اب اس وعدے کو عقل والے نہیں توڑتے، عقل والے اس وعدے کو، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے۔ یہاں جی انما یتذکر اولو الالباب، اب یہ کوئی نہیں کہ ایمان والوں کا صرف یہ کام ہے، بلکہ وعدے کی پاسداری ہر عقل مند کا کام ہے، چاہے کوئی ایمان والا ہو یا کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو۔ جو وعدے کی اپنی زبان کی پاسداری نہیں رکھتا وہ بے عقل ہو سکتا ہے، وہ عقل والا نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم زبان کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہاں اگر قانونی طور پر کاغذوں میں پابند ہو چکے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں جی اب رجسٹری ہوگی، کیا کریں جی اب لکھ کے دے دیا، کیا کریں جی اب یہ ہو گیا۔ اب ہمیں وہ کاغذی قانونی کارروائی وہ تو پکی لگتی ہے، اس کی مخالفت تو مشکل لگتی ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا میں اس کی زد میں آ جاؤں گا، لیکن یہ نہیں لگتا کہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، اس کی بھی ایک فوج ہے، اللہ کا بھی ایک لشکر ہے۔ اگر میں اس کے خلاف کروں گا جو زبان سے کر چکا ہوں تو پھر وہ لشکر بھی میرے خلاف حرکت میں آئے گا، اللہ کا قانون بھی میرے خلاف حرکت میں آئے گا، اس کا لحاظ نہیں رکھتے ہم۔ حالانکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے کون سا لکھ کے کو معاہدہ کیا ہے قانون کے لحاظ سے؟ مسلمان ہوئے ہیں تو زبان ہی سے ہوئے ہیں، اگر ہم نکاح کرتے ہیں زبان ہی سے کرتے ہیں، کون سا کوئی لکھ کر کے کو معاہدے ہوتے ہیں؟ یہ تو قانونی رجسٹریشن فلاں فلاں یہ اب آنے لگی ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ حتیٰ کہ زمینوں کی جو خرید و فروخت میں جو معاملات ہیں، محکمہ مال کے جتنے، یہ بھی یہ پاکستان بننے کے بعد اس میں ایک شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے سارے یہ معاملات یہ بھی زبانی تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑے دن میں کلپ سن رہا تھا، وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میں نے جب پہلے جا کے محکمہ مال میں اپنے کاغذات زمینیں یہ کرائی، میں نے جا کے کرائی، اپنا بتا رہے، اس سے پہلے ریکارڈ ہی نہیں تھا۔ اور اس وقت پتہ نہیں وہ کون سا بتا رہے تھے، 1900 بالکل ابتدا میں، اس وقت کہتے ملتان میں میرے غلط یہ یہاں رہنے والے ہیں لیکن وہاں ملتان کے ساتھ لگتا تھا، اس کا اب ضلع بھی اور خانیوال ہے، اس وقت ضلع خانیوال نہیں بنا تھا، ملتان میں جاتے اس وقت کہتا میرا 3 لاکھ روپیہ خرچہ ہے۔ مطلب بتانے کا یہ تھا کہ اتنا بڑا زمین دارا ہے، اتنا زیادہ زمین ہے کہ اس وقت بھی میرا 3 لاکھ روپیہ خرچہ آیا، جو پٹواری
دیا کاغذات کے اندراج میں، اور زندگی گزر گئی، کہتے میں نے ایک مرلہ بھی نہیں خریدا، وہی زمین ہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں آج ہم کاغذوں کا لحاظ تو رکھتے ہیں، وہاں تو ہم پابند ہو جاتے ہیں، وہ جی کیا کریں، اب لکھا کیا ہے، اب وہ ادا ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا، ورنہ تو قانونی طور پر میرے خلاف۔ نہیں، زبان کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑی چیز زبان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ زبان سے کیے ہوئے عہد معاہدے کو پورا کرتا ہے اور اس کو توڑتا نہیں ہے، اور یہ بات ہر عقل مند بندے کی ہے، چاہے وہ کسی دھرم کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اور نشانی ارشاد فرمائی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتا ہے۔ اللہ پاک نے صلہ رحمی کا، اللہ پاک رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا، اللہ پاک نے محتاجوں کے ساتھ جوڑنے کا، محلے داروں کے ساتھ جوڑنے کا، اللہ پاک نے جہاں جہاں جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتا ہے۔ یہی عقل مند بندے کی نشانی ہے، یہ بھی نہیں صرف مسلمان کی نشانی نہیں، عقل مند بندے کی نشانی۔ ہر عقل مند بندہ خونی رشتے کا، تعلق کا، ہمسائیگی کا، قربت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کو جوڑتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارا ایمانی بھی ایک رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اب ہمارا ایمان والوں کا جو آپس کا بھائی چارے کا رشتہ ہے، یہ جو ایمانی اخوت ہے، اس کو جوڑنا بھی اس کے اندر داخل ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جوڑ کا رشتہ رکھے، توڑ والی بات نہ ہے۔ توڑ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا والذین یصلون، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بھی، ان چیزوں کو جو حکم دیا اللہ نے بھی ان کے بارے میں، ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے۔ جس کے بارے میں اللہ نے ملانے کا، جوڑنے کا حکم دیا، اس کو وہ جوڑتے ہیں، اس کو وہ ملاتے ہیں۔ آج کل یہ بھی ایک بیماری آ چکی ہے کہ دوستی کو اہمیت دی جاتی ہے، رشتہ داری کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ دوستوں پر جان قربان ہے اور رشتہ داروں کے لیے حساب کتاب ہے۔ تو فرمایا اور صفت ہے اللہ والوں کی، عقل مندوں کی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈر رب کا، خوف رب کا۔ مولانا اعظم طارق صاحب کا مشہور جملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کا ڈر دل میں آ جائے میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ ڈر صرف اللہ کا، بس اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر، اور اللہ کا ڈر بھی یاد رکھو، ڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، جیسے بندہ کتے سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے کہ اگر ڈر کے تو نقصان ہوگا۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے ابو کا، ایک ڈر ہوتا ہے استاد کا، ڈر ہوتا ہے پیر کا، ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے، جس سے ان کو تکلیف ہو۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے ابو سے کہ کہیں ابو کے بارے میں کوئی ایسا نہ ہو جائے جس سے ابو کو میری وجہ سے تکلیف ہو، ان کو کوفت پہنچے۔ اب یہ ڈر ہے استاد کا، یہ ڈر ہے پیر کا، یہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ سے مومن ڈرتا ہے، عقل والا ڈرتا ہے۔ ڈرتا اس وجہ سے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے روٹھ جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس بات کا مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، نہ کر کے نہیں ڈرتا، وہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی پاک بارگاہ کے لائق آئے کہ نہیں ہے۔ نیکی ہر کرتا ہے پھر ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس پاک بارگاہ کے لائق آئے یا نہیں ہے۔ یہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس ڈر کے اندر محبت ہوتی ہے، اس ڈر کے اندر عظمت ہوتی ہے۔ وہ جو کتے سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، آج کل کی زبان میں کہیں پولیس سے ڈرتا ہے، وہ ڈر عظمت والا نہیں ہوتا، ان کا احترام نہیں ہوتا، ان سے ان کے شر سے ڈر ہوتا ہے، ان کی تکلیف سے ڈر ہوتا ہے۔ کتا کاٹ نہ لے، سانپ ڈس نہ لے، اس لیے ان سے ڈر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے جو ان کی محبت ہے، اللہ سے جو ان کی عقیدت ہے، اللہ سے جو ان کی مودت ہے، اللہ سے جو ان کی قربت ہے، اس میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ہمارا برا حساب نہ ہو جائے۔ اور
منکشہ عذب، جس کا مناقشہ شروع ہو گیا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب شروع ہو گیا، مکمل حساب شروع ہو گیا، پھر کوئی بچ نہیں سکتا، پھر وہ پکڑا گیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حساب آسان ہوگا، حساب یسیرا، آسان حساب ہوگا۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حساب آسان کا مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ بس ان کا ریکارڈ پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے جانے دو۔ جیسے کسی بندے کو کہیں پیش کیا جائے، بس کوئی آگے پوچھ رہی ہے، چلو بس ٹھیک ہے جانے دو، تو ایسے ہی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے بس جانے دو۔ تو اس بندے کے لیے حساب آسان ہے، اس کو صرف معاوضہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے عرض ہوگا، پیش ہونا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مکمل حساب کتاب چھان بین شروع نہیں فرمائیں گے۔ تو ایمان عقل والوں کی نشانیاں یہاں یہ چند ایک بیان ہوئی، اگلی آیات میں بھی 3-4 آیات تک انہیں کی نشانیاں اور ان کا انجام آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان اعمال پر پابند رہنے کی توفیق عطا